اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا، جو عزت والا، بڑھائی والا، جو پیدا کرنے والا، موت دینے والا، جو ساتوں آسمان ساتوں زمین بنانے والا، جو ساتوں آسمان ساتوں زمین پر تمام مخلوقات کو بنانے والا، جو عزت والا، بڑھائی والا، اونچی شان والا، جو نبیوں کو پیدا کرنے والا، انسان حیوان کو پیدا کرنے والا، سورج چاند ستارے، زمین آسمان جنات بنانے والا، تمام مخلوقات پیدا کرنے والا، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑی چیز کو بنانے والا۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے تمام مسلمان مائیں اور بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، اور میری دعا ہے کہ میری تمام مسلمان بہنیں جو اس وقت پریشان، اللہ تعالیٰ سب کی مشکل آسان فرمائے، ہاں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ جی پیارے ماں اور بہنوں، میں آج بات کروں گی ماں باپ کے حوالے سے کہ ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ان کی ہر غصے والی بات کو پی جانا چاہیے۔ تو کیونکہ ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی انشاءاللہ، اور باپ کی دعا تمہیں بڑے سے بڑا کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ والدین کو خوش رکھا کرو۔ جو شخص صبح صبح والدین کو دیکھ لینا، نہ سلام کرے نہ حال احوال پوچھے، بس محبت سے دیکھ لے، تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ عزت اور احترام کرنے کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رکھی ہے۔ اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کے مرنے سے پہلے جنت بنا لیں، ان کے لیے ان سے دعا لیا کریں۔ ایک شخص تھا، میں آپ کو ایک شخص کی کہانی سناتی ہوں، یہ سچ ہے کہ ایک شخص تھا کہ نہ نماز پڑھتا تھا اور نہ روزہ نہ حج، غافل زندگی تھی اس کی، اور وہ شخص کہتا ہے اپنی زبان سے کہ میری کوئی دعا اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کی، حالانکہ مجھ میں سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص رات کو، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ شخص رات کو اپنی ماں کو دباتا، اپنے باپ کو بھی دباتا، پھر ماں باپ کے دونوں پاؤں کو اپنی باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان پر سر رکھ کر جو بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے جنت تلاش کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس، وہ رنگ کا ہوگا کالا، قد ہوگا اس کا چھوٹا، اور اس کا قبیلہ ہوگا کرن۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو دعا کروانا، تو بھی اور علی بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کس لیے؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا۔ حالانکہ حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہمارے لیے، وہ اپنے نبی نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے کہا کہ جب آپ ماں باپ کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، جب ان کو پتہ چلا کہ اویس آ گیا ہے تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں۔ تو اویس نفل پڑھ رہے تھے اور ان کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آ گئے اور سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو اویس نے کہا کہ میں مزدور ہوں۔ کہا حضرت عمر نے فرمایا کہا کہ نام کیا ہے؟ تو اویس نے کہا کہ اللہ کا بندہ۔ فرمایا کہ بھائی اپنا نام بتا جو ماں نے رکھا ہے۔ تو اویس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میں حضرت علی ہوں۔
وہ کچھ منٹ کے لیے حیران ہو گئے اور فرمایا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ہمارے لیے دعا کر۔ اویس رونے لگے اور فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں تو دعا کر، کیونکہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہہ کر گئے ہیں۔ کیونکہ اویس نے یہ وجہ تھی کہ کیونکہ اویس کرنی نے ماں کی خدمت کی۔ پھر اور ایک حدیث ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت کو چلیں گے نا اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے۔ تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیچھے دیکھو۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری ماں کی خدمت نماز نہیں، جہاد نہیں، نماز نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، تبلیغ نہیں، تیری ماں کی خدمت کا آج تجھے صلہ دیتا ہوں۔ دوزخ والے کھڑے ہیں، جدھر جدھر تو اشارہ کرے تیرے طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں میرے پیاری ماں اور بہنوں، یہ ماں باپ کی عزت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا صلہ دیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ماں کو چھوٹی سی بھی بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھی امی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ابو کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم کے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آج ہم سنبھل جائیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی ہر نیک خواہشات کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں تجھے اس کا صلہ دیتا ہوں کہ تو جدھر جدھر اشارہ کرے گا تیرے طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اویس نے یہ بشارت اویس کے لیے نہیں، جو ماں کو راضی کر کے مرے گا ان کے لیے یہی مقام ہے۔ یعنی کہ میرے اللہ تعالیٰ نے سب کو یہی کہا کہ جو بھی ماں باپ کی عزت کرے گا اس کے لیے ایسا ہی مقام ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، اور ہماری دعا ہے کہ میری تمام مسلمان بھائی بہنیں جن کے والدین حیات ہیں، میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی ہر خواہشات کو پورا کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے نئی چیز لاؤں گی۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ۔